السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح کی 27ویں حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں خبر دیجئے کہ جو عمل مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور آگ سے، دوزخ سے مجھ کو دور کر دے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ایسی واضح اور دو ٹوک بات مجھ کو بیان کر دیجئے کہ جس پر عمل کر کر میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور نار دوزخ سے میں دور ہو جاؤں۔ تو بتلایا گیا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر عمل کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کیونکہ عمل یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کو پانے کا ذریعہ ہے، تو اسی لیے یہاں پر عمل کا ذکر کیا گیا۔ تو پھر بتلایا گیا کہ عمل ایسا مجھے بتلائیے کہ جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور نار دوزخ سے دور کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تم نے مجھ سے ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، ایک بہت ایسا بڑا سوال تم نے مجھ سے کر لیا کہ جس کا جواب مشکل ہے، کیونکہ جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے دور ہو جانا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کا کیا سبب ہے۔ تو بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت کی حکم دی ہوئی ہر چیز پر عمل کرنا اور اس کے منع کردہ ہر چیز سے رک جانا، اس کی وجہ سے آدمی انسان جنت میں جاتا ہے اور نار دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ یا پھر اس وجہ سے بڑے چیز کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے دور ہونا، اس بات کا علم، یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے۔ تو اسی لیے بتلایا کہ اے معاذ تم نے مجھ سے ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، اور بتلایا آگے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ۔ اے معاذ تم نے جو چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، یعنی کہ جنت میں داخل ہو جانا اور دوزخ سے دور ہو جانا، ان چیزوں پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت وہ چیزیں آسان کر دے کہ جو اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں اور دوزخ سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ یعنی احکام اسلام پر، فرائض اسلام پر عمل کرنا یہ انہی لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جن پر اللہ رب العزت ان چیزوں کو آسان بنا دیتا ہے، ورنہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج ادا کرنا یہ کئی لوگوں پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور لوگ اس پر کما حقہ اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو انجام نہیں دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جن کے اوپر ان چیزوں کو آسان کر دیتا ہے تو پھر وہ چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر عظیم کے بارے میں بتلایا کہ جو جنت میں انسان کو داخل کر دیتے ہیں اور دوزخ سے اس کو دور کر دیتے ہیں، تو بتلایا تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوموا رمضان وتحجوا البیت، اور تم رمضان کے فرض روزوں کو رکھو اور حج بیت اللہ کا تم طواف کرو، تم حج کرو۔ پھر آگے بتلایا قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ اے معاذ کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کے بارے میں خبر نہ دوں، خیر کے دروازے کے جن کے ذریعے تم خیر کے محل میں، خیر کے گھر میں تم داخل ہو جاؤ، خیر کے قلعے میں تم داخل ہو جاؤ، کیا میں تم کو ایسی چیزوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ الصوم جنۃ، سب سے پہلی چیز بیان کی کہ روزہ ڈھال ہے۔ یعنی کہ روزہ ڈھال، روزے کو ڈھال اس لیے کہا گیا کیونکہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ مومن جب خوب سیر ہو کر کھانا کھا لیتا ہے تو پھر شیطان اس کے رگوں میں، اس کے خون میں دوڑتا ہے۔ تو پھر بتلایا گیا کہ روزے کو ڈھال نار دوزخ سے اس لیے کہا گیا کیونکہ جب بندہ مومن جب بھوکا ہوتا ہے
تو بھوک کی وجہ سے شیطان کے جو جاری ہونے کے جو مقامات ہیں جسم میں وہ رک جاتے ہیں. جب وہی رک جائیں گے تو پھر وہ جسم میں بھی داخل نہیں ہوتا. جب وہ جسم میں داخل نہیں ہوگا تو پھر بندہ مومن گناہوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوگا، جو کہ اس کے لیے نار دوزخ میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. تو پھر بتلایا گیا کہ روزہ ڈھال اس وجہ سے ہے کیونکہ روزے کی وجہ سے شیطان کا اثر، نفس کے دھوکے، اس میں جو ہے نا انسان مبتلا نہیں ہوتا، بندہ مومن اس میں مبتلا نہیں ہوتا. تو جب اس میں مبتلا نہیں ہوگا تو پھر نار دوزخ میں لے جانے والے کاموں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. تو اسی لیے بتلایا گیا کہ الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے. عزیزان محترم، ابواب خیر میں سب سے پہلے روزے کا ذکر اسی لیے کیا گیا کیونکہ انسان، آپ غور کر لیں کہ جتنے بھی وہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ شکم سیری کی حالت میں کرتا ہے، یعنی پیٹ بھر جب کھانا کھا لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک سستی، کاہلی اور جو ہے سنا اللہ کے احکام سے غفلت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کب؟ جب انسان اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، اپنا پیٹ جب خالی رکھتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. تو اسی لیے بتلایا گیا کہ الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے. پھر آگے بتلایا گیا کہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ یہ خطاؤں کو میٹ دیتا ہے اسی طرح جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. یعنی کہ صدقہ دینے کی وجہ سے خطاؤں کا اثر اس سے ختم کر دیا جاتا ہے، خطاؤں کی جو نحوست ہوتی ہے وہ اس سے ختم کر دیے جاتے ہیں. کہ جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ دینے کی وجہ سے بھی وہ گناہوں کا اثر اس سے میٹ دیا جاتا ہے. پھر آگے بتلایا گیا کہ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور آدمی کا رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا یہ بھی ابواب خیر میں سے ہے. یعنی کہ ان تین چیزوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے اور صدقے کے ذریعے اور قیام اللیل یعنی رات کے اوقات میں، آدھی رات کے وقت میں فرائض کو ادا کرنے کے بعد جب بندہ مومن جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تو بتلایا گیا کہ روزہ، صدقہ اور صلاۃ الرجل فی جوف اللیل یعنی آدھی رات کو اٹھ کر نمازوں کو پڑھنا یہ ابواب خیر ہے. یعنی کہ یہ خیر کے دروازے ہیں کہ ان کے ذریعے انسان ایک بہت سارا خیر کثیر وہ اپنے حصے میں وہ لے سکتا ہے. تو بتلایا گیا کہ آدمی کا درمیانی رات میں نماز پڑھنا یہ بھی ابواب خیر میں سے ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین چیزوں کو ذکر کر پھر قرآن شریف کی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن شریف کی دو آیتیں تلاوت فرمائی کہ جن میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جو اللہ کے نیک اور اللہ کا خوف رکھنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ رب العزت کو اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اور اس کے فضل و کرم کی طمع میں، حرص میں آ کر وہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کی آیت تلاوت فرمائی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے پوشیدہ رکھا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. تو عزیزان محترم، حدیث شریفہ میں بھی بتلایا گیا اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کو امید سے پکارتے ہیں اور جن کے پہلو ان کے بستروں سے رات کے وقت میں جدا ہوتے ہیں، قیام اللیل میں جو اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کے لیے ایسے انعامات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، اور نہ ہی کسی نفس پر، کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے. ایسی انعامات، ایسے نعمتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ان خوش نصیب بندوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم قال الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہ اے معاذ،
کیا میں تم کو تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا میں تم کو نہیں بتلاؤں کہ معاملے کا جو اصل ہے، معاملے کا جو رأس ہے اور اس کا جو ستون ہے اور اس کے کوہان کی جو بلندی ہے، وزیروت سنامہ، اس کے کوہان کی جو بلندی ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد، کہ اے معاذ، معاملے کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، اور یعنی کہ اسلام ہی ہے کہ جب بندہ مومن جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے قبول اسلام کی وجہ سے ہی اس کے تمام اچھائیوں کا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ کفر کی حالت میں وہ کتنے ہی ساری اچھائیاں کیوں نہ کر لیں تو پھر اس کی تمام اچھائیاں اس کے لیے رائگاں ہیں، لیکن بتلایا گیا کہ جب بندہ مومن جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو قبول اسلام ہی کی بنیاد پر وہ اللہ کی ہر نعمت کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بتلایا گیا اسی لیے کہ معاملے کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، کہ اسلام ہی کی وجہ سے، اسلام ہی پر اس کی دائمی نجات جو ہے نا وہ منحصر ہے، تو اسی لیے اس کو معاملے کی بنیاد کہا گیا۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ وعمودہ الصلاۃ، اور اس معاملے کا جو ستون ہے نماز ہے، یعنی کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، جیسے کہ دیگر احادیث میں بھی آیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، گویا کہ اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ وزیروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی جو بلندی ہے، کوہان کی جو بلندی ہے، جس طرح اونٹ پر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو کوہان کہتے ہیں، تو پھر کوہان کی جو بلندی ہے وہ جہاد ہے۔ یہ جہاد کو کوہان کی بلندی اس لیے کہا گیا کیونکہ جہاد ہی کی وجہ سے کفار و مشرکین پر غلبہ اسلام ہوتا ہے اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق ہوتا ہے، تو اسی لیے بتلایا گیا کہ کوہان کی جو بلندی ہے، اسلام کو جو ترقی حاصل ہوتی ہے، جو غلبہ حاصل ہوتا ہے، وہ جہاد کی وجہ سے ہے۔ اور عزیزان محترم، جہاد کی کئی قسمیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک تو کفار و مشرکین کے خلاف میں جب وہ اپنی طرف سے پہل کرتے ہیں تو پھر جواباً ان کو جو ہے سنا جواب دیا جاتا ہے، ان سے بھی لڑا جاتا ہے۔ پھر بتلایا گیا دیگر احادیث میں کہ جہاد کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب جہاد سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ لوٹ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ مل جہاد الاکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد مع النفس، یعنی کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ میدان جنگ میں بھی جہاد کرنے سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ انتہائی مشکل عمل ہوتا ہے، اپنے خواہشات کو ختم کرنا یہ انتہائی مشکل عمل ہوتا ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جہاد اکبر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تم کو ان تمام چیزوں کی اصل کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاخذ بلسانہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس پکڑا، فقال کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو تم قابو میں رکھو، تم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ یہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس زبان کی وجہ سے بھی ہمارا مؤاخذہ کیا جائے گا؟ یعنی کہ اس زبان سے جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے بھی ہمارا مؤاخذہ کیا جائے گا؟ کیا اس کی وجہ سے بھی ہم اللہ کے گرفت میں پکڑ میں ہم آئیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم پر روئے، یعنی تم انتقال کر جاؤ۔ تو عزیزان محترم، یہ عرب کا محاورہ ہے، لیکن اس کے ظاہری معنی یہاں پر مراد نہیں لیے جاتے، بلکہ یہ تأدیب ہوتی ہے اور تنبیہ ہوتی ہے غفلت سے، اور معاملے کی جو تعظیم ہوتی ہے اور اس پر تعجب کے اظہار کے لیے جو ہے سنا اس طریقے کے جملے کہے جاتے ہیں، یعنی کہ اے معاذ تم پر تعجب ہے، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت بندوں کا مؤاخذہ ان کے کہی ہوئی باتوں سے کرتا ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ اے معاذ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا ان کی ناک کے بل، راوی کو شک ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے کہا یا پھر ان کے ناک کہا کہ لوگوں کو ان کے ناک کے بل، ان کے چہرے کے بل جو چیزیں جہنم میں داخل کرتی ہے وہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے زبان کے کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ عزیزان محترم یہ زبان ہی ہے کہ جس سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، کسی پر تہمت بھی لگاتا ہے، کسی کے لیے دل آزاری والی باتیں بھی کہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ بندہ مومن جب زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جو اس کے دل میں آتا ہے جب وہ کہہ دیتا ہے، کسی کے دل کا خیال نہیں کرتا، نہ حقوق اللہ کا وہ خیال رکھتا ہے نہ حقوق العباد کا، تو پھر بتلایا گیا دیگر احادیث میں کہ اکثر لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل اوندھے ڈالنے والی جو چیز ہے وہ زبان ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ کو زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے تو پھر میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ، اس حدیث پاک کو امام احمد نے، امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو احادیث شریفہ میں صحیح معنی پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین وما علینا۔